بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سیاست میں پہلے تو کوئی روزانہ کی بنیاد پہ تھا، لیکن اب گھنٹوں کی بنیاد پہ غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ہر چیز کے اوپر ایک خاطر خواہ بحث چاہیے، اس کا انالیسس چاہیے، اور دیکھیں کہ جو ہے یہ اونٹ جو کس کروٹ بیٹھنے کو ہے۔ میں پہلے دن سے یکسو اور 4-5 مہینے سے جو لوگ میرا ویلاگس دیکھ رہے ہیں، جو ٹی وی کے میرے پروگرامز ہیں دیکھتے ہیں، تو میں اس میں کنونس تھا کہ جی یہ تحریک اعتماد بھی آئے گی اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ کامیاب بھی ہوگی۔ اب مجھے تو اس میں کوئی جو ہے شبہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ بات مجھے بالکل ایک اپنے تجربے، مشاہدے، علم، اس کی بنیاد پہ پتہ تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں ٹھن چکی ہے۔ عمران خان نے اس کو ریپروچ کرنے کی کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی طفل تسلیاں دی ایک دوسرے کو۔ بہرحال یہ ایسی دراڑ تھی کہ یہ کبھی پیچ اپ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب بجائے اس کے کہ ہم جو ہر ایک 2-3 گھنٹے بعد صورتحال سیاسی جو نئی سے نئی ایمرج ہو رہی ہے اس کو ڈسکس کریں، اس کا تجزیہ کریں، عمران خان صاحب کی تقریریں اب روزانہ کی بنیاد کو سننی پڑیں گی، اور آج کی تقریر میں جو تلخی ہے، جو تندی ہے، جو گالم گلوچ ہے، جو مغالطات ہیں، وہ کل سے زیادہ ہے، اور کل والی جو ہے وہ جو ایک دن پہلے کی تھی اس سے زیادہ ہے۔ اب روزانہ ہی بڑھتی جائے گی۔ اب ہم اگر اس عمران خان صاحب کی میں تقریر کو ڈسکس کر لوں تو دلچسپی بھی اس میں زیادہ لوگوں کی، اور ساری چیزیں بھی اس میں ڈسکشن میں آ جائیں گی، کیونکہ ان کی تقریر کو ڈسکس کرتے ہوئے ساری چیزیں انکارپوریٹ ہو جائیں گی۔ اب عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آئی ہوگی، ایک فرسٹریشن ہے۔ میں چونکہ ان کو جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے عمران خان صاحب کا کہ ان کی فرسٹریشن کی بڑی عجیب و غریب جو ہے صورتحال ہے، اور وہ جو ہے جب فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو زبان ان کی بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ جب دیکھیں ان کی زبان خراب ہے، ان کے قابو سے باہر ہے، تو سمجھیں کہ ان کے اندر بڑی فرسٹریشن ہے۔ 2011 میں عمران خان کی سیاست کو عوامی جب پذیرائی ملنا شروع ہوئی اور بھرپور طریقے سے ملنا شروع ہوئی، تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اندر ایک دیکھ لیا کہ شاید وہ الٹرنیٹیو کے طور پہ آ سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ان سے پینگیں بڑھائیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک وقت میں ایک گھوڑے پہ نہیں بیٹھ کرتی، وہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ چلا رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے مسلم لیگ کے ساتھ بھی چلا رہے ہوں، بعد میں یہی لگا کہ اس کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی۔ جنرل کیانی صاحب اس وقت ہمارے سپر سالار تھے، اور جنرل پاشا صاحب ہمارے ISI ہیڈ تھے۔ عمران خان صاحب کو بہرحال عوام کی سپورٹ ملنا شروع ہو گئی تھی، لیکن وسائل جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو مہیا کرنے شروع کر دیے، اور اس میں جو ولین جو تھے اس میں سے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب تھے، جنہوں نے 2011 میں جب کہ ابھی تحریک انصاف میں نہیں آئے تھے، علیم خان 2012 میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اور جہانگیر ترین صاحب سرکاری طور پہ دسمبر 2011 میں شامل ہوئے، تو جہانگیر ترین صاحب نے ان کو بلٹ پروف گاڑی ایک بڑا زبردست قسم کی جو ہے وہ انہوں نے پہلے بھجوا دی تھی، ابھی وہ تحریک انصاف میں نہیں تھے، اور باقی وسائل بھی۔ اسی طریقے سے 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ لاہور کا، وہ علیم خان نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ جلسے کے سارے A to Z جتنے اخراجات ہیں وہ میں نے اپنی جیب سے ادا کیے ہیں۔ عمران خان صاحب جب ٹی وی پہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کارکنوں نے چندہ دیا ہے۔ وہ بارہ انہوں نے اس وقت علیم خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، شاید اب بھی نہ لیں اس طریقے سے، لیکن علیم خان صاحب جو ہیں ابھی تحریک انصاف میں نہیں آئے تو اخراجات برداشت کیے۔ تو یہ جو لوگ آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آئے تھے، یا ان کی تحریک پہ آئے تھے، یا ان کو انکریج کرنے پہ آئے تھے، کیونکہ یہ کچھ لوگ ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہر دور میں بڑے مضبوط رہے ہیں۔ مشرف صاحب کے دور میں تو یہ باقاعدہ جو عوامی گورنمنٹ تھی، جو بعد میں جمہوریت کا نام لبادہ بھی اوڑے رکھا، اس کا حصہ تھے جہانگیر ترین صاحب بھی اور علیم خان صاحب بھی۔ کوئی جنوری فروری میں جو ہے یہ تعلقات پیک پہ پہنچ گئے اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان صاحب کے،
لیکن 2012 کے مارچ اپریل میں عمران خان صاحب کو کچھ احساس ہوا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے نواز شریف صاحب کو اس ساتھ پروموٹ کر رہی ہے. بس یہ بات تھی کہ عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہو گئے اور وہ اٹھتے بیٹھتے جنرل کیانی صاحب کو بڑی گندی گالیاں دینا شروع کر دی. ایک دفعہ تو انہوں نے حامد میر صاحب اور سلیم صافی صاحب کو میں نے بلایا ہوا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ ایک چھوٹے سفر کے لیے میاں والی جانے کے لیے, اور یہ واپس آئے تو انہوں نے ان کو بہت ہی گندی زبان استعمال کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور پھر خصوصاً جنرل کیانی صاحب کے خلاف. ان دونوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ملفوف انداز میں اپنے کالم میں یہ باتیں مینشن کر دی. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ ان کو کچھ اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے سے ہاتھ ہٹا چکی ہے, لیکن ان کو بھی پورا یقین نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور جو اپوزیشن ہے متحدہ اس نے اتنے خوبصورتی سے اپنے کارڈز کھیلے ہیں کہ کچھ بھی کسی کو نہیں پتا کانوں کا, جو کچھ ہے اندازے لگ رہے ہیں. مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو حقیقت ہے کہ صرف مشاہدے کے اوپر اور جو واقعات ہیں ان کو جب اکٹھا کرتا ہوں اور جو ہونے چاہیے ان کے مطابق وہ میں اس کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ یہ کامیاب ہوگی, مگر کسی کو کوئی علم نہیں. 4-5 بندے ہیں, پہلے بھی کہہ چکا, نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, فضل الرحمان صاحب ہیں, ایک آدھ شاید کوئی اور ہے جن کو پتہ ہو کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے, اتحادی کیا کریں گے. اب عمران خان صاحب نے آج تقریر جو کی وہ عجیب و غریب تقریر کی. کہتے ہیں کہ آصف زرداری میری بندوق کی نوک پہ ہے. تو یقین ہے کہ ان کا مطلب یہ اس طرح نہیں ہے کہ پوری بندوق ہے اور وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں. مجھے یقین ہے عمران خان کتنے ہی مدہوش ہو جائیں وہ 302 نہیں کریں گے, ظاہر ہے. لیکن اس طرح کی بات یوز کرنا کہ میری بندوق کی نوک پہ ہے, تو حضور 3.5 سال میں یہ بندوق حکومت کی آپ کے پاس تھی, اور یہ بندوق بالکل اس کے اندر سارے کے سارے آپ کے جتنا منیشن تھا اس کے اندر بھرا ہوا تھا, بارود سے بھری بندوق تھی. آپ نے چلائی بھی صحیح, چھوڑا بھی نہیں. کیا وہ اب کیسے آپ کی گردنیں ان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں؟ پھر شہباز شریف صاحب کہا جی کہ وہ جو بوٹ پالش ہے. عمران خان صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے. جو اقتدار آپ نے لیا ہے اور جو کچھ آپ نے کیا اور جس طریقے سے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی وفاداریوں کی یقین دہانی کرائی ہے, بوٹ پالش جو ہے اس سے بڑی کو ہو سکتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے تو آپ اس کو بوٹ پالش میں رہے ہیں. جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی اور بوٹ پالش کیا, آپ تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے, لیکن آپ نے کیا. فضل الرحمان صاحب کی تو آپ کو تکلیف ہے. ابھی کے پی میں آپ نے نشر دیکھ لیا نا, اب آپ اس سے بھی گندے لفظ استعمال کریں گے آنے والے دنوں میں, جو کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ میں نے کہا نا جی کہ وہ کہتے ہیں خوب سے درود دکھا دیا دہن غلیظ نے, کچھ نہ کہا حفیظ نے, ہنس دیا مسکرا دیا. یہ دہن بگڑ چکا آپ کا. لگتا ہے کہ ایک بدحواسی ہے جو آپ میں رچ بس چکی ہے. آپ حواس باختہ لگ رہے ہو, یہ تکلیف ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے جتنی باتیں کر رہے ہو کل بھی کی ہیں, جتنے نام لیا کہ میرے ہاتھ کی زنجیریں کھل گئی ہیں. تحریک عدم اعتماد, آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, جو کہ کہتے ہو ناکام ہو گئی, میں کہتا ہوں کامیاب ہو گئی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو, یہ ملفوف ہے جو طریقے سے آپ میسج پہنچا رہے ہو اسٹیبلشمنٹ تک کہ میرے ہاتھ زنجیریں کھل گئی ہیں, اب میں جا کے دیکھوں گا, میں ان کی گردنیں دبوچوں گا. وہ گردنیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی گردنیں آپ کے خیال میں ہیں. یہ میرا اپنا اندازہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں اندازہ بخوبی کر سکتا ہوں کیونکہ میں آپ کے انز اینڈ آؤٹ جانتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اندر سے آپ, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان کی عسکری قیادت اور ہماری جو ادارے ان کے لیے ان کا بڑا ہی معاندانہ رویہ ہے. وہ کبھی عمران صاحب کی لائکس اور ڈس لائک بڑی اسٹرانگ ہے. وقتی طور پہ انہوں نے ضرور بوٹ پالش بھی کیے, منافقت بھی کی, اور وہاں پہ یہ بھی ظاہر کیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ان کے خیال سے میرا دال دلیہ چل رہا ہے. اب آپ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کیونکہ یہ وائبز آ رہی ہیں. ایک دن آپ چلتا ہے کہ قافلی آپ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ چلی گئی ہے, پھر چلتا ہے نہیں قافلی آپ کی طرف آ رہی ہے, پھر چلتا ہے کہ پھر قافلی آپ چودھری شہزاد صاحب آج کل فضل الرحمان صاحب کو ملے ہیں, زرداری صاحب کو ملے ہیں. اسی طریقے سے آپ وہ کیا کہتے ہیں نا, پاک پتن تے آن کھلوتی بیڑی ملی بندلا, آپ ایم کیو ایم کے در پہ پہنچے ہیں. اب یہ سندھ اب گئے نہیں ہیں, اور پیر پگاڑا نے جو جی ڈی اے جن کے 5 ممبرز ہیں, ایم کیو ایم کے 7 ممبرز ہیں, قافلی کے 5 ممبرز ہیں, انہوں نے آپ سے ملنے سے انکار کر دیا. آپ جو ہے اس کے بعد وہ تقریر آپ کی بنتی تھی جو کراچی میں آپ نے کیا آج, گالم گلوچ والی, غصہ کہتے ہیں نا کہ
کسی اور پہ نکال کسی اور پہ رہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ گیم ہے, لیکن آپ کو کچھ پورا اس کا تہیہ نہیں ہو پا رہا. لیکن یہ معمولی فہم, معمولی عقل, سمجھ بوجھ والا بندہ جانتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے یہ لڑنا آتا ہے. آپ کو لڑنا آتا ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا. علیم خان آج لندن چلے گئے ہیں. آپ ایم کیو ایم کی طرف گئے, ایم کیو ایم کل زرداری صاحب کے پاس آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ابھی ہم جائزہ لے رہے ہیں. میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں کہ جس دن ووٹ اور نو کانفیڈنس رہے گی, ساری اتحادی جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور تحریک انصاف کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس تحریک کو سپورٹ کر رہی ہوگی. اور پھر میں نے بتایا نا کہ جو ساتھی اب آپ کے بڑے کھڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں, یہ آپ کو لونلی اونلی, آپ بالکل ہی بیچارے تنہا رہ جائیں گے. مجھے یہ ایک اور دوسرا ٹاپک ہے, کل بھی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ تنہا رہ جائیں گے. اب آپ اس کیفیت میں آپ جو ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آیا آپ تحریک اعتماد کو ناکام بنانے کی کوشش کریں, یا وہ تقریریں شروع کریں, یا وہ جو اعلان جنگ جو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد جو ہے بڑا خطرناک ہو جاؤں گا, میری زنجیریں کھل جائیں گی تحریک اعتماد کے, جو آپ تو دوسری بات کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ کامیاب ہونے کی صورت میں آپ کا مطلب یہی ہے. بالکل یہ نہ سمجھیں کہ کسی ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے. جن کو سمجھا رہے ہیں ان کو تو آ ہی رہی ہے, ہمیں بھی آ رہی ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو. چنانچہ آپ تحریک عدم اعتماد جتنا مرضی کر لیں اتنے تو کامیاب ہونا ہے. اب آپ وہاں سے آ کے جب آپ آئے دن آپ کو روزانہ سرپرائز ملتا جائے گا, اپوزیشن آپ کو چکمے دے رہی ہے. پہلے خیال تھا کہ جی اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے, اب وہ آپ کے خلاف لے کے آئے ہیں. اسپیکر کو انہوں نے بالکل درمیان سے ہٹا دیا, اور اس کے لیے 14 سے 21 دن کا ٹائم ہے جس کے اندر یہ سارا کھیل ہونا ہے. یعنی کہ آپ 14 دن اس ذہنی کشمکش اور اذیت میں رہیں گے کہ آپ کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. وزار صاحب کے اوپر آپ نے بالکل صحیح کیا ہے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وزار صاحب کو ہٹاتے تو آپ بہت کمزوری سمجھی جاتی. آپ نے کہا کہ میں نے نہیں ہٹانا, یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کو ہٹانے سے فائدہ ہی نہیں ہوگا. یہ تو وہ لیم ایکسکیوزز ہیں جو علیم خان نے, جہانگیر ترین نے, کہ وزار مائنس بات چیت ہوگی. اور پھر آج جہانگیر ترین گروپ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو ملا ہوا ہے. علیم خان لندن پہنچے ہوئے ہیں, وہ جہانگیر ترین صاحب کو ملیں گے اور نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ قائم کریں گے. چنانچہ میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ڈائس کاسٹ 3-4 مہینے سے کہہ رہا ہوں, میں نے کہا ہونی نے ہو کے رہنا ہے. اب رہے یہ ہے کہ سارے اس کے بعد آپ کی اپنے آپ کو بے شک تسلی دے دیں کہ آپ سینہ سپر ہو جائیں گے, یا آپ تلوار نیام سے نکال کے گردنوں کی گردنیں پشتے کی پشتے لگا دیں گے. یہ تسلی یہی کافی آپ کا اس ٹائم گزارنے کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ دن آئے گا جس کا انتظار ہے, اس کے بعد جن لوگوں سے آپ کی لڑائی ہے وہ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں. آپ کیا خطرناک ہو, بڑے خطرناک لوگ ہیں. ایک ایک چیز, یہ میں نے کل کا بتایا نا کہ آپ کے اوپر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے انٹرا پارٹی فنڈنگ کی. آپ کے اوپر کئی کیسز ہیں ان کی, تو میں ان کو باقیوں کے نام نہیں لینے چاہتا ہوں. وہ ساری تلواریں لٹک رہی ہیں, ایک کے بعد ایک فیصلہ آئے گا. آپ نے کئی جگہوں پہ جھوٹ بولا ہوا ہے. الیکشن فارمز کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں جو کبھی زندگی میں کبھی چیزیں ڈکلیئر کی ہیں, کچھ نہیں کی. پراپرٹیز آپ نے کئی ڈکلیئر کی ہیں, نہیں کی, اومیشن ہو جاتی ہے, صرف نظر ہو جاتا ہے. وہ ساری کی ساری جو ہے نا ان کی نظر میں ہے. پھر ان کے پاس اور جھوٹی سچی بہت کہانی ہے. اس لیے آپ نے ذرا برابر دکھایا ہوگا کیا نقصان اپنا, جو میڈیا ٹرائل نواز شریف کو, اس سے بدترین میڈیا ٹرائل ہوگا. آپ جکڑے جائیں گے. میرا خیال یہ ہوگا کہ آخر میں صرف جو میں دیکھتا ہوں کہ راستے آپ کے دو ہی ہوں گے. آپ لڑیں, لڑائی کر سکتے ہیں, اور اگر کریں تو واقعتاً آپ کو چاہے وہ نااہل کرا دیں, آپ پھر بھی لڑ سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو بہت چیزیں جو ہے وہ آشکار آپ کی ہوں گی. آپ کروانا پسند کرائیں گے وہ چیزیں آشکار, یہیں کروائیں گے. آپ اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ دیں گے نہیں, وہ اس میں بھی آپ کو آپ کے لے دے شروع ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کے بعد آپ کی زندگی, اگر آپ نے گوشہ نشین اختیار کر دی تو یہ بیسٹ چوائس ہوئے گی. اور اگر آپ نے لڑنے مرنے کی کوشش کی تو راستہ وہ بھی برا نہیں ہے, اور میرا خیال ہے آپ لڑ بھی سکتے ہیں.
لیکن دشمن جو ہے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے آپ ٹکر لے کے پاش ہی ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.